بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیٹی کی پکار اور محمد بن قاسم۔ سن 711 ء۔ 92 ہجری کا واقعہ ہے جب سری لنکا کے راجہ نے خلیفہ بن ولید بن عبد الملک اور گورنر حجاج بن یوسف کے لیے کچھ بحری جہازوں میں قیمتی تحائف اور ان یتیم مسلمان بچیوں کو روانہ کیا جن کے باپ وہاں انتقال کر گئے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سمندری ڈاکوؤں کا حملہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ سندھ کی بندرگاہ دیبل موجودہ کراچی کے قریب پہنچا تو سندھ کے ہندو راجہ دائر کے زیر اثر سمندری ڈاکوؤں نے جہازوں کو لوٹ لیا اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک لڑکی نے تڑپ کر پکارا، اے حجاج میری مدد کو پہنچو۔ الحمدللہ۔ حجاج بن یوسف کا رد عمل۔ ان اللہ مع الصابرین۔ جب یہ خبر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے تڑپ کر جواب دیا، لبیک میں آ رہا ہوں۔ حجاج نے راجہ دائر کو خط لکھا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سزا دی جائے، لیکن دائر نے مغرورانہ انداز میں جواب دیا کہ ڈاکو میرے بس میں نہیں ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے سب سے قابل اور بہادر بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو اس وقت صرف 17 سال کے نوجوان تھے، ایک لشکر دے کر سندھ روانہ کیا۔ حسبی اللہ۔ سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم نے مکران کے راستے سندھ پر حملہ کیا۔ انہوں نے منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین کا استعمال کیا جس کا نام عروس تھا۔ دیبل کے قلعے پر لہراتے ہوئے بڑے سرخ جھنڈے کو گرا دیا گیا جس سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فاتح کا کردار۔ اللہ الحمدللہ۔ محمد بن قاسم نے نہ صرف قیدیوں کو چھڑایا بلکہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ تاریخ لرز گئی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، مندروں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا، عوام کو ظالم راجہ دائر کے ٹیکسوں سے نجات دلائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم واپس جانے لگے تو سندھ کے ہندو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجسمے بنا کر عقیدت کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا عادل حکمران نہیں دیکھا تھا۔ الحمدللہ۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت پوری قوم کی عزت ہوتی ہے اور کامیابی عمر سے نہیں بلکہ ایمان اور حوصلے سے ملتی ہے۔ ZH ایوری۔ اگر یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں۔